لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ عیب اپنے دیکھو اور اسے دور کرنے کی فکر کرو، اچھائیاں دوسروں کی دیکھو اور اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرو۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ایک عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ جانتا ہے یا وہ شخص کہ وہ آنسو کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں جو باہر ٹپکنے کی بجائے اندر گرتے ہیں۔ جس دن تمہارا وفادار دوست تمہیں چھوڑ کر چلا جائے تو سمجھ لینا تمہاری آدھی زندگی ختم ہو گئی۔ دنیا کی سب سے بہترین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پریشان نہ ہو، ٹھوکریں بھی انہی کو لگتی ہیں جن کو اللہ نے تھامنا ہوتا ہے۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے، اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ جس کو ہارنا آ جائے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ جب گھر کے بڑے رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں اور بے فکریاں بھی لے جاتے ہیں۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے۔ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ ہم نے ہر شام یہی سوچا، عمر گزری کہ دن گزرا۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا، تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو تکبر اور گرمی کس بات کی؟ اللہ کے معاملے میں اتنا مت سوچا کرو، آنکھ بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہ معجزوں کا راستہ ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت، جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ اگر دوسری طرف سے کوئی رابطہ نہ ہو تو دستک دے کر پوچھ لیں، کیا وہ زندہ ہیں؟ اگر وہ زندہ ہوں تو یقین کریں آپ وہاں مر چکے ہیں۔ پھر جب تم اس کے آگے گڑ گڑاؤ گے تو وہ پتہ ہے کیا کرے گا، وہ تمہارا بھرم رکھ لے گا۔ انسان یہ نہیں کرتے، یہ بس رب کرتا ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ ہزاروں لوگوں میں سے اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ نہ آنے دے۔ کسی نے پوچھا، چائے فائدہ دیتی ہے یا نقصان؟ میں نے کہا، کوئی پلا دے تو فائدہ، اگر پلانی پڑ جائے تو نقصان۔ حالات نے ہمیں ایسا سبق سکھایا کہ ہم شاگرد بننے کی عمر میں استاد بن گئے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کسی انسان کا تم سے محبت ہو جانا بھی خدا کی ایک نعمت ہے، اور اسی محبت کو ٹھکرا دینا نعمت کی ناشکری۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تنقید، طنز، فکر بازی سے حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، اتنے سکون سے رہتے ہو، ایسا کیا کرتے ہو؟ جواب آیا، جس حال میں رب رکھتا ہے شکر ادا کرتا ہوں۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، مگر دھوکے کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکرائیے اور آگے نکل جائیں۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ جب ہم چپ رہ کے سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں، مگر ایک آدھ بار بھی حقیقت بیان کرتی تو سب سے برے لگنے لگتے ہیں۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ رب سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔